کیا فلسطینی زندگیاں بچانے کے قابل نہیں؟ فلسطینی مندوب کا سلامتی کونسل سے دردناک سوال. کہا غزہ میں منصوبہ بندی کر کے قحط پیدا کیا گیا. روز غزہ سے پیغامات آتے ہیں، ہم بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، مدد کریں. غزہ کے بچوں کو کیا جواب دیں کہ دنیا صرف دیکھ رہی ہے؟ کیا اسرائیل کو فلسطینیوں کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار حاصل ہے؟ ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے. سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں اپنا کردار ادا کرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال. پاکستان کی زیر صدارت مسئلہ فلسطین پر مباحثے میں نائب وزیر اعظم نے کہا غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. غزہ میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی فوری ممکن بنائی جائے. پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان شام میں پائیدار استحکام کی حمایت کرتا ہے. ایران پر اسرائیلی جارحیت انتہائی باعث تشویش ہے. اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کا حکم. کہا شارائق اور اکرم سمیت دیگر راستوں پر بحالی کا کام مزید تیز کیا جائے. پھنسے ہوئے مسافروں کو رہائش خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں. مانسون کے آنے والے اسپیلز کے لیے ادارے مل کر لائحہ عمل بنائیں. قاتلوں کی جانب سے دباؤ یا کچھ اور. بلوچستان میں قتل ہونے والی لڑکی کی والدہ نے بیٹی کا قتل جائز قرار دے دیا. مقتولہ کی ماں نے ویڈیو بیان میں کہا بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی. فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا قصور نہیں. گرفتار کیے گئے افراد رہا کیے جائیں. پاکستان علماء کونسل نے مقتول خاتون کی والدہ کا بیان قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا. کہا اس طرح کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ قتل میں والدین کی مرضی شامل تھی. چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ خاتون کے والدین کو بھی اس قتل ناحق میں مجرم تصور کرنا ہوگا. شریعت کا حکم ہے ظلم میں کوئی قریبی عزیز بھی شامل ہو تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری ریاست کی ہے. والدہ کا بیان قانونی سماجی صحافی حلقوں نے بھی مسترد کر دیا. ملزموں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ. ATC کوئٹہ نے نامزد ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ملزم کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا. سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ کے مدرسے کے تمام استاد گرفتار. مدرسے کے دوسرے بچوں پر بھی تشدد کے شواہد ملے ہیں. DPO سوات محمد عمر خان نے کہا فرحان کے قتل میں نامزد 4 میں سے 2 ملزم گرفتار ہیں. مرکزی ملزم محتمم اور بیٹا مفرور ہیں. مدرسے میں موجود 170 بچے والدین کے حوالے کر دیے. مدرسہ مخزن العلوم سے لاٹھیاں اور زنجیریں بھی ملی ہیں. مقتول فرحان کے دادا نے کہا بچے نے گھر میں جو باتیں بتائیں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا. بچہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا. مقتول کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش. لاہور میں مسلسل 2 گھنٹے برسات میں سڑکیں تالاب بن گئیں. متعدد گاڑیاں بند ہو گئیں. لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا. 100 ملی میٹر بارش کے چند گھنٹوں بعد شہر کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن شادمان وحدت روڈ GC یونیورسٹی سمیت متعدد اہم مقامات سے پانی کی نکاسی کر دی گئی. لاہور کی تمام شاہراہیں کلیئر. ٹریفک رواں دواں. ریسکیو 1122 ستھرا پنجاب اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں متحرک. چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی. 3 افراد زخمی. اٹک میں تیز بارش کے باعث وین برساتی نالے میں بہہ گئی. کوئی نقصان نہیں ہوا. اسلام آباد میں گاڑی سمیت آبی ریلے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش جاری. سرچ آپریشن کے دوران ریسکیو اہلکار پانی کے تیز بہاؤ میں آگے نکل گیا. تیر کر کنارے پہنچا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ننکانہ صاحب کا دورہ. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئیں. سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان کیا. مریم نواز نے ننکانہ صاحب کا بیوٹیفیکیشن پلان 2 ہفتے میں طلب کر لیا. کہا سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائیو سٹاک کے نقصان کا ازالہ کریں گے. سیلابی ریلے سے گرنے والے کچے گھروں کے مکینوں کی مالی معاونت کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین سے مسائل پوچھے. بچوں میں چیزیں بھی تقسیم کی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 5 بھارتی جنگی طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا۔ پاک بھارت جنگ میں لگاتار 5 جنگی طیارے گرائے گئے۔ دونوں ایٹمی طاقتوں کو کہا، اگر جنگ جاری رہی تو امریکہ تجارت نہیں کرے گا۔ دونوں ملکوں کو تجارت کی پیشکش کر کے جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے 25 بار سیز فائر کرانے کا دعویٰ کیا، لیکن مودی نے ایک بیان نہیں دیا۔ مودی کہتے ہیں آپریشن سندور جاری ہے تو پھر جیت کیسی؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی سرکار کو پھر بے نقاب کر دیا۔ کہا، امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کرائی، یہی حقیقت ہے۔ مودی کب تک حقیقت چھپائیں گے؟ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب مسائل پر بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے کردار کو سراہا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے PIA کی پروازوں کی بحالی کے حالیہ فیصلے کا بھی خیر مقدم۔ کہا، مثبت پیش رفت سے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سال کے آخر میں برطانیہ کی قیادت کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے کنگ چارلس اور وزیر اعظم کے اسٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جین میریٹ نے وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کی معاشی کارکردگی کو سراہا۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، حماد اظہر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بشرا بی بی، علیمہ خان، اعظم سواتی بھی 26 نومبر احتجاج کے مقدمات میں شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ دنیا کو معلوم ہے 9 مئی PTI نے کیا، بانی PTI کے گھر سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں شرپسندوں نے تھانوں کو آگ لگائی، سینکڑوں گاڑیوں اور املاک کو جلایا۔ ویڈیوز کی بنیاد پر حملہ آوروں کی شناخت کی گئی، شواہد کی بنیاد پر ہی سزائیں دی گئی ہیں۔ عظمہ بخاری کہتے ہیں 9 مئی کی ناکام بغاوت جنہوں نے کی اور کروائی اس کی تمام فوٹیجز موجود ہیں۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والے دونوں پاکستان کی اصل دشمن ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ احتساب سے بچ نہیں سکتا۔ صوبائی حکومت کی نالائقی ہماری عقل مندی ہے۔ ہم نے 10 ارکان پر 2 نشستیں جیت لیں، 90 ارکان ہمارے ہوتے تو کتنی سیٹیں جیت لیتے؟ حکومت نے عزت بچا لی، ہم 6-7 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں تھے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صوبہ دہشت گردوں کو ٹھیکے پر دے کر مال بنا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کارکن کے قریب آنے پر خفا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا گارڈ کارکن کو بار بار ہٹاتا رہا۔ کارکن کے دوبارہ قریب آنے پر علی امین گنڈاپور کارکن سے الجھ پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور کتنا قریب آنا ہے۔ کارکن نے بانی PTI کا نام لیا تو وزیر اعلیٰ کو مزید غصہ آ گیا۔ شوگر ملوں کی جانب سے اربوں روپے کا قرض نیشنل بینک کو واپس نہ کیے جانے کا انکشاف۔ آڈٹ حکام نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا قرض سود کی رقم 23 ارب 34 کروڑ روپے بنتی ہے۔ متعدد شوگر ملز نے قرض واپس نہیں کیا۔ بینک حکام نے اب تک قرض وصولی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صدر نیشنل بینک نے کہا شوگر ملز کو 25 قرض دیے، 3 کی ری اسٹرکچرنگ کر دی، 4 پر کام جاری ہے۔ 17 کیسز میں ریکوری کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی کی برآمد پر سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی نے انوکھی منطق پیش کر دی، کہا کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے چینی برآمد کی اجازت دی گئی۔ خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نجکاری سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا اداروں کی مرحلہ وار نجکاری کے اہداف مارکیٹ کے معاشی ماحول کے مطابق مقرر کیے جائیں۔ قومی اداروں کی بیش قیمت اراضی پر ناجائز قبضہ کسی صورت قبول نہیں۔
ایک اور اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا ملکی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ FBR اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری کو شائن ہے۔ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ کاروباری افراد، تاجروں اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک اور واٹس ایپ گروپ کی نشاندہی۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کہتے ہیں کالعدم TTP انتہا پسند اور نفرت انگیز نظریات کے لیے واٹس ایپ پیغامات بھیجتی ہے۔ عالمی برادری اور واٹس ایپ انتظامیہ سے درخواست ہے اس ناسور کے خلاف تعاون کریں۔ ان اکاؤنٹس کو بند کرنا اور نمبرز کو معطل کرنا ضروری ہے۔ پہلے بھی کہا تھا فاٹا کی حیثیت کشمیر کی حیثیت کو متاثر کرے گی۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ فاٹا کے انضمام کا جائزہ لینا ہوگا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کمیشن بنا کر فاٹا پر اثر نو جائزہ لینا چاہتی ہے۔ کوہستان اسکینڈل میں 9 ملزمان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی چھان بین جاری ہے۔ ملزمان کے ذمے رقم کا تعین کیا جا رہا ہے جس کے بعد درخواستیں چیئرمین نیب کو بھیجی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواست دائر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش۔ وزارت داخلہ ڈھاکہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری دینے کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ انٹرنل سیکورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ظاہر شمشاد مرزا کا دورہ ترکیہ۔ استنبول میں عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جنرل ظاہر شمشاد مرزا کی ترکی آذربائیجان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں۔ دفاعی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امن میں پاک افواج کے کردار کو سراہا گیا۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ اعلیٰ حکام کا پاکستان سے دفاعی اشتراک مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی چلے گی۔ چین سے ٹرام منگوا لی گئی۔ ٹرائل کے لیے کینال روڈ پر چلایا جائے گا۔ 3 باکسز پر مشتمل ٹرام میں 200 سے زائد افراد سفر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت شاہراہ بھٹو کی توسیع سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شاہراہ بھٹو کو دسمبر میں کھول دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر بہت مسائل آ رہے ہیں۔ K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے۔ جب تک واٹر بورڈ وہ لائن نہیں ڈالتا ہم کام مکمل نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، اس لیے دسمبر تک کوریڈور کھول دیں گے۔ کراچی میں شوہر کے وحشیانہ تشدد سے نوبہتہ دلہن دم توڑ گئی۔ 19 سالہ شانتی کی شادی 16 جون کو ہوئی۔ شوہر اشوک نے پہلے ہی دن بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹا جس سے شانتی کی حالت تشویشناک ہوئی۔ شانتی نے سول اسپتال ٹراما سینٹر میں جان دے دی۔ بغدادی پولیس نے ملزم اشوک کو گرفتار کر کے لڑکی کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کی نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کا میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار، مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ بھارت کے عزائم ناکام، ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس بھارت کے تمام تر منفی کوششوں کے باوجود جمعرات کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ PCB اور ACC کے سربراہ محسن نقوی صدارت کریں گے۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بھارت ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے پر راضی ہے۔ افغانستان، سری لنکا اور عمان بھی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ میٹنگ میں ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان متوقع ہے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا ٹی20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. گرین شرٹس کو کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج درپیش. ابتدائی دونوں میچز میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن مکمل ناکام رہی. پہلے میچ میں 110 رنز بنائے, دوسرے میچ میں 134 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکے. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پرو لیگ میں شرکت کی دعوت دے دی. 12 اگست تک پاکستان اپنی شرکت کی تصدیق کرے گا. نیوزی لینڈ کے پرو لیگ میں شرکت کے انکار کے بعد پاکستان کو دعوت دی گئی. سیکرٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد کا کہنا ہے پرو لیگ بڑی اہمیت کے حامل ہے. حکومت سے فنڈز کی بات کریں گے. پاکستان کے احسن رمضان انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے. منامہ میں جاری ایونٹ کے ٹاپ 8 مقابلے میں قومی کیو ایس نے بھارتی حریف کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا. سیمی فائنل میں احسن اور پولش حریف ٹکرائیں گے.